میں دعا کروں اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا اور بھائی صاحب سے بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ جو فرق ہے وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو اور اس کی کتابیں پاپولر ہوں اور وہ اپنا چھوٹا موٹا جو سرمایہ لگا رہا ہے کہیں گنوا کے پھر بھی سڑکوں پر ایک چرچ نہ بن جائے اور وہ تمام کتابیں جو اس کی مقصد ہے وہ پورا کرے. کیونکہ ہمارے ملک میں تو کتابوں کوئی بزنس میں دو ہی لوگ شریک زیادہ ہوتی ہیں, یا جو ناول چھاپی یا حکومت کے وقت کی قصیدہ گوئی کی کتابیں چھاپی, جو ISI یا ایجنسیاں جو ہیں وہ 20-20 ہزار آرڈر دے خریدیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی کتابیں تو کوئی ایجنسی نہیں خریدے گی اور اس کو ہمیں تو یہ خرید کر اس کو مدد کرنی پڑے گی. اللہ کرے کہ وہ اس مشن میں کامیاب ہو. اگلی بات یہ ہے کہ میں کتاب کو پڑھ کے محسوس ہوا ہے اور خود فرق نے بھی کہا ہے کہ روک اسٹیٹ کا ترجمہ سرکش اگر کچھ ریاستوں کو روک اسٹیٹ کہتا ہے تو وہ روک اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ سرکش ریاستی ہے. اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سرکش ہونا تو سربلندی ہے, فخر کی بات ہے. یقیناً امریکہ ان ریاستوں کو جو اس کے سامنے سرکش ہوتی ہیں, اس کا حکم نہیں مانتی ہیں, اس کے اطاعت نہیں کرتی ہیں, ان کو سرکش کے بدماش کہتا ہے, لیکن ہم ان کو بدماش نہیں کہتے. لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, جہاں تک چومسکی کا تعلق ہے, چومسکی اپنی پوری کتاب میں صرف اور صرف امریکہ کو روک اسٹیٹ کہتا ہے. اور جب ہم امریکہ کو روک اسٹیٹ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ سرکش نہیں ہے. امریکہ سرکش نہیں ہے. وہ کس کے سامنے سرکش کر رہا ہے؟ کسی کے سامنے. امریکہ تو پیور سمپل نیکڈ بدماش ہے, غنڈہ ہے, اور اس کا صحیح ترجمہ وہی ہے. اور اگر اس کتاب کو صحیح کنوے کر رہے ہیں ہمیں مقصد, تو ہم اس کو غنڈہ ہی کہیں, ان کو بدماش ہی کہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو ذرا معذرت خانہ سی بات ہے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم اچھے بدماش کو کہیں جناب اشرف خان صاحب, یا شیدے بدماش کو کہیں کہ جناب شید علی خان صاحب. امریکہ سرکش ریاست ہے, امریکہ عمدہ ہے, بدماش ہے, بلکہ ٹیررسٹ ہے. لیکن ٹیررسٹ کا ترجمہ تو چونکہ ٹیررزم سے ہوتا ہے, اس لیے میں دہشت گرد کا لفظ نہیں. اس کا صحیح ترجمہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ ایک عمدہ ریاست ہے, ایک بدماش ریاست ہے. اور پھر امریکہ ہے کیا؟ میری ہمبل ویو میں تو ریاست خود ہی بدماش ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, یا وہ جدوجہد ہو, یا وہ پاکستان ہو. اس لیے کہ ریاست ہمیشہ جب سے بنی ہے آج تک اس نے غریب عوام کو, ایک اکثریتی غربت کو کنٹرول کیا ہے, اور ہاتھ نہیں کسی کو. شاید اسی لیے اسلام میں, جہاں تک میری ہمبل اسٹڈی, آپ بڑے عالم ہیں, بڑے وقت ہیں, آپ کے سامنے بات کرتے ہیں مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے. اسلام میں, قرآن میں, صرف قرآن اور حدیث کو میں اپنے سامنے رکھ کے کہتا ہوں, اس میں ایسی ماڈرن ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی ریاست نہیں ہے. وہاں پر تو یہ کہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اسی لیے اسٹیٹ کو سبارڈینیٹ کر دیا. وہ اسٹیٹ یا وہ ملک یا وہ قوم جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا, جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا, وہ سرکش ہے. خدا نہیں, وہ سرکش. تو اسلام کے تصور سے بھی ریاست خود ایک ذریعہ بنتی ہے, جس کو چومسکی بھی کہتا ہے کہ ایک عاملی امیر اقلیت, ایک امیر دولت اقلیت, ایک غریب اکثریت کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ریاست تصور پیش کرتا ہے. اس کے خیال میں ریاست ہو یا کارپوریٹ لائف ہو یا کچھ بھی ہو, وہ استحصال کرتا اور غریبوں کا استحصال کرتا. آج امریکہ انڈاؤٹلی آپ کو گنڈا کہیں, آپ کو بدماش کہیں, آپ اس کو چادر کہیں, جو بھی کہیں, یہ حقیقت ہے, ایسی حقیقت جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ وہ ایک سپر پاور ہے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کو سپر پاور بنانے میں ہم نے کتنا کردار ادا کیا. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سپر پاور کے ہم نے کتنی خدمات انجام دی.
چومسکی اس کتاب میں امریکہ کے تمام محرکات، تمام پروگرامز اور بہت اس نے محنت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مفکر شاید اس ماڈرن دنیا میں کام ہے جس نے کوٹیشن دے کر، جس نے مختلف تقاریر سے، مختلف ڈاکومنٹ سے لکھی نہیں دیا ہے، اس نے کوٹیشن دی ہے کہ آج امریکہ کا یہ پروگرام ہے، آج یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام ہے، اور ان پروگرام اور ان نعروں کے ذریعے، اس محرکات کے ذریعے سے اس نے دنیا میں کس طریقے سے اپنا جال پھیلایا ہے. اس طرح اس نے صرف یعنی ثقافتی جینوسائیڈ نہیں، اس نے ہیومن جینوسائیڈ کیا. لیکن اس نے افسوس ہے، میں پڑھتا رہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس نے اپنے ڈسکشن میں انڈونیشیا کا ذکر کیا ہے، صومالی تیمور کا ذکر کیا ہے، لاطینی امریکہ کی ریاستوں کا ذکر کیا ہے، کولمبیا کا ذکر کیا ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے جان کے یہ دانستان نادسرا اس سائڈ پر نہیں آیا جس سائڈ کو پاکستان افغانستان کا. یہاں پر بھی 56 سال سے امریکہ نے کس طریقے سے اپنے جال چلائے ہیں، کس طرح اس نے کام کیا ہے، شاید اس کی اسٹڈی سے باہر رہ گیا یا وہ صرف آج کے ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. لیکن اس نے ایک بات کہی ہے جس کو ہم بھی غور کرتے ہیں کہ اس نے اتنا ربے لواقی بنایا ہے کہ طاقت دھرتی میں طاقت جو ہوتی ہے وہ مائٹ رائٹ ہے. اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی سپر پاور تاریخ میں ہوئی ہے، چاہے وہ رومن امپائر کی سپر پاور تھی یا کیسو کسرا کی تو سپر امپائر تھی، یا ہم مسلمانوں کی سپر امپائر تھی، ہم نے تمام سپر پاورز نے ایکزیکٹلی انورٹڈ کامز میں، کوٹ اینڈ کوٹ میں وہی باتیں کی ہیں، وہی حرکتیں کی ہیں، وہی تمام کچھ کیا ہے. دوسرے ملکوں پر قبضے، دوسرے قوموں پر قبضے، کسی نام سے کسی نام سے. مثلا امریکہ انسانی حقوق کا نام لے کر کبھی صومالی تیمور میں جاتا ہے، کبھی کہیں مداخلت کرتا ہے، کبھی عراق میں مداخلت کرتا ہے. تو ہم نے بھی یہی کیا کہ چند خواتین کی آواز پر سندھ پر حملہ کر دیا. سپر پاور، سپر پاور. اور ریاستی جبر کی اس سے بڑی مثال میں نہیں دے سکتا کہ سب سے پہلا ریاستی قتل، خدا کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے. لیکن پہلا، میری نالج مطابق پہلا ریاستی قتل مسلم ریاست نے کیا. رسول کے نواسے کو، رسول کے نواسے کو کربلا میں قتل کر دیا. کس نے؟ نہ تو ان کے حدود تھے، نہ امریکہ تھا، ایک مسلم ریاستی جبر. وہ ریاستی جبر ہی تھا کہ جس کے تحت امیوں کی گردنوں کے اوپر دسترخواست اٹھا کے ہم نے کھانے کھایا. اس لیے یہ اسوت ریالیسی کی ضرورت ہے، یہ سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم اس سپر پاور کو جس نے اپنے جال بچھا دیے ہیں، جو چاروں طرف سے پھیل دیا ہے، جس کی پاور جو ہے وہ نیوکلیئر پاور، اقتصادی پاور، تمام پاور سے پاس ہیں، اور وہ اس اصول پر پابند ہے کہ مائٹ از رائٹ. اس کی بھی دکھتا ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں ٹھیک دکھتا ہے کہ یہ اصول کہ مائٹ از رائٹ ابھی تک تاریخ میں نہیں بدلا. بدلا ہے تو کیا کہ طاقت کا مرکز تبدیل ہو گیا. کبھی کوئی مرکز کا طاقت کا، کبھی کوئی. انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر اس وقت امریکہ اس طاقت کا مرکز ہے. لیکن چھوٹی نیچے آتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے ملک میں بھی طاقت کا مرکز ہے اور مائٹ از رائٹ ہے. 56 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو طاقت کے ذریعے سے، چاہے وہ مذہبی طاقت ہو، چاہے وہ صنعتی طاقت ہو، چاہے وہ کارپوریٹ طاقت ہو یا فوجی طاقت ہو، جس طاقت نے بھی ریاست پہ قبضہ کیا ہے اس نے یہی کیا ہے. بولتے جو چند ہیں سب سے پسند ہیں، کھینچ لو ان کی زبان، ڈھونڈ ڈھونڈ کر. ہر طاقت نے یہی کیا ہے. اب جس جس کے پاس طاقت ہے وہ مائٹ از رائٹ سمجھتا ہے. اگر کسی کے پاس مذہبی طاقت ہے تو وہ کہتا خبردار تم نے اس مسلک کے خلاف گفتگو کی
تم کافر. خبردار تم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں اس طرح کیا. خبردار کہ تم نے اس بات کو اس طرح یا اس طرح سمجھا. کیوں؟ اس کے بعد طاقت. اسی طرح اسٹیٹ پاور پر اگر سیاستدان قابض ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے مخالفوں کو صرف وہی سلوک کرتے ہیں جو امریکہ اپنے مخالفوں سے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سرکش ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ روگ ہیں, ان کو بند کر دو, ان کو پھانسی ڈال دو. اس لیے کہ گفتاری بھٹو نے عوام کی بات کی تھی. ہے عوام کی بات تم کرتے ہو, تم ان کی بات کرتے ہو. اسٹیٹ پہ تو کنٹرول سرمایہ داروں کا ہے, صنعت کاروں کا ہے, مذہبی جو وڈیرے ہیں ان کا ہے. تم نہیں بول سکتے پھانسی. اور کیا کچھ اور جن کو بھی دیکھو, جس جگہ بھی دیکھیے, جس کا بھی دور ہوا, آپ یہ سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے سمجھتے ہو کیا پاکستان میں, میں اس کو روک اسٹیٹ نہیں کہتا پاکستان کو, لیکن پاکستان ایک کلائنٹ اسٹیٹ ضرور ہے. بڑے بدماش کے چھوٹے جو چمچے ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے, وہ آپ نام لیں گے, اس کا ٹائٹل طے کرے گا گوئندی. لیکن میں تو کچھ کروں گا, کیا ہم کلائنٹ اسٹیٹ نہیں رہے, کیا نہیں تھے؟ ہم نے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے روس کو تباہ کیا. بڑی طاقت تھی ہماری. کس کے پیسے سے, کس کے اسلحہ سے, کس کے لوجسٹک سے؟ اسی بدماش سے. دنیا میں بڑا بدماش چھوٹے بدماش پالتا ہے, اس کو پیسہ دیتا ہے, لے جاؤ جا کے فلاں جگہ سے قبضہ کر کے آؤ. اس لیے گوندی صاحب پاکستان کو بھی چومسکی کی ضرورت ہے, جو اسی دلیری سے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں, انٹرنیشنل پریس کر رہا ہے, سب کر رہے ہیں کہ اس کی یہ دلیری ہے کہ وہ ایک امریکن ہوتے ہوئے امریکہ کی جو گھراؤنی باتیں ہیں اس کو ایکسپوز کر رہا ہے, دلیری سے کر رہا ہے. اس لیے تمام دنیا میں اس کی تعریف ہوتی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی ایک چومسکی کی ضرورت ہے. آئیے میرا خیال آپ کریں اور کوئی دے لیں جو اس طرح ہی کوڈ اینڈ کوڈ نکال کے دیکھے کہ کس نے کب کہاں کس طرح پبلک اسپیچز کرتے ہوئے اسی وجہ کی تعریف. جانسن یہاں پہ آیا تو کن لوگوں نے اس کو بالکل کہا, جس وقت ضیاء الحق آیا تو اس کو کس نے کہا, جس یحییٰ کو کس نے ورد مومن کہا. یہ تمام قوتوں کو کس نے سپورٹ کیا؟ جس وقت امریکہ کی سپورٹ سے سوہارتوں نے انڈوشیا میں قبضہ کیا, اس کتاب میں لکھا ہے 5 لاکھ آدمی سوہارتوں نے مار دیے. وہ 5 لاکھ نہ یہودی تھے نہ ہندو تھے, وہ کلمہ کو مسلمان تھے, اور تو مار دیا, قتل کر دیا, کیونکہ اس کی بیک پہ وہ بڑا بدماش امریکہ تھا. اور اس وقت اس وقت ہم لاہور کی سڑکوں پہ شوکت الاسلام کے جلوس نکالتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کی سربلندی ہے. ہمیں پتا ہے ہسٹری سامنے ہے, اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے کہ بادشاہت کو ختم کر کے عبدالکریم نے بغاوت کی تھی. چونکہ وہ عبدالکریم سوشلسٹ تھا, پروگریسو تھا, تو صدام کو کون لایا؟ صدام کو امریکہ لایا. حفیظ عربوں کی ریاستوں میں صرف 3 ریاستوں میں بغاوت ہوئی. سرکشی کہتی تھی, بغاوت کہتی تھی, سوشلزم کہتی تھی, جو مرضی کہتی تھی. بادشاہ کو ختم کر کے 3 لوگ آئے, لیبیا, مصر اور عراق. تینوں جگہ امریکہ نے کاؤنٹر ریولوشن لایا. سعودی عرب نے کیوں لایا, لبنان نے کیوں لایا, لبنان کہہ رہا ہوں, اردو نے کیوں لایا. ان تینوں جگہ کاؤنٹر ریولوشن آتی ہیں. وہاں پہ صدام آتا ہے, وہاں پہ قذافی آتا ہے, وہاں پر مصر میں ناصر آتا ہے. بادشاہ ناصر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ سب لوگ امریکہ کروا رہا. اس وقت ہم چپ تھے, ہم خاموش تھے. کیوں خاموش تھے؟ وہ کہتا ہے لوگوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے ذریعے سے. تو آج وقت آ گیا ہے, اس کو بھی ڈیل کرتا ہے. پورا ایک چیپٹر دیا ہے, اس کا نام بھی رکھا ہے There is no alternate. ٹینا, اس نے تو کہا ٹینا. ایک آلٹرنیٹ تھا جو کہ سپر پاور کو کم از کم دھمکی دیتا تھا, کم از کم کچھ کہتا تھا. ہم نے امریکہ کی
کرائم اسٹیٹ کے طور پہ مرسنریز بن کے اس کی دولت سے اس کے پیسے سے ہم نے اس کو تباہ کر دیا. آج وہ سپر پاور ہے, گاڑیاں دے کے, گنڈا کہہ کے, بھگوان کہہ کے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں آج میں اعتراض کرنا ہے. ٹیررسٹ ان کا کہنا ہے اور امریکہ کا پریس کا کہنا ہے اور خود امریکہ کی ایجنسیوں کا کہنا ہے there is no alternative. اور وہ there is no alternative کے نام پر اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو بطور ویپن کے اس وقت پھر دنیا میں ہر جگہ قدم جما رہا ہے. اپنے نئے صدام کو پرٹ کر رہا ہے, اپنے نئے ایجنٹس کو پرٹ کر رہا ہے. ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم کن بنیادوں پر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں میری نمبر رائے میں بہت بات ہو گئی ہے. ختم کرتا ہوں کہ جس طرح چومسکی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں وائٹ از رائٹ. صرف وائٹ کا جو مرکز ہے تبدیل ہو گیا ہے. ہمیں اس وائٹ کا مقابلہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. وائٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, کوئی مذہب نہیں ہوتا. کولمبیا میں, شمالی افریقہ میں, تمام جگہ پر انہوں نے صرف مسلمانوں کو نہیں عیسائیوں کو مارا. ناگاساکی اور ہیروشیما میں مسلمانوں کو معمول سے. اس لیے ہمیں کوئی اور سوچ پیدا کرنی ہے تاکہ عوام کی قوت بڑھ کر کے اس کا مقابلہ کر سکیں. شکریہ بہت. آپ بھٹو صاحب کی پھانسی کو ریاست کا قتل سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, میں ریاست کا قتل سمجھتا ہوں اور امریکہ کے کہنے پہ سمجھتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان 4 لوگوں میں سے ہوں جو بھٹو صاحب کے ڈیفینس میں بطور ڈیفینس ایجنٹ پیش ہوا تھا. اور وہ درخواست جس پر کی ضمانت جج نے دی تھی وہ درخواست میرے ہاتھوں سے ڈرافٹ ہوئی تھی اور صرف 11 لوگوں کے تصدیق اس میں سے ایک ہے. شکریہ.